حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ یعنی عورتوں کے پاس کبھی بھی نہ جایا کرو، مقصد وہ عورت جس کے پاس آپ کو جانا حرام ہے، یا جس عورت کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے پاس نہ جایا کرو۔ ماں ہے، بہن ہے، جو بھی محرمات عورتیں ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کے پاس آنا جانا، ان کے گھر جانا، ان کو اپنے گھر میں بلانا، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، والدہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ ساری آ جائیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن عورتوں کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ محرمہ نہیں ہے، اور ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی بھی نہ جاؤ، ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حمو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حمو کے معنی دیور بھی ہے، یا شوہر کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ سارے حمو کہلاتے ہیں۔ شوہر کا بھائی، شوہر کا کزن، شوہر کا چچا، اسی طرح سے جو بھی اور کوئی رشتہ دار ہیں شوہر کے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو موت ہیں، موت۔ مانا جس طرح سے موت سے ڈرنا چاہیے، اور موت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں جاؤں گا سانپ کاٹے گا مر جاؤں گا، یہاں جاؤں گا گولی لگے گی مر جاؤں گا، یہاں جاؤں گا پانی میں گر جاؤں گا مر جاؤں گا، یہاں جاؤں گا تو آگ میں جل جاؤں گا مر جاؤں گا، جس طرح موت سے تم ڈرتے ہو اسی طرح سے آپ شوہر کے بھائیوں سے بھی ڈرو۔ بات کو سمجھیں، بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہر گھر کے اندر یہ مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کا بھائی عورت کے لیے موت کی طرح ہے، یعنی کبھی بھی ان کو اکیلے نہ ہونے دو۔ بھابھی ہے نا، بھابھی، اس سے پردہ کرنا فرض ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا حرام ہے، اور کوئی بھی اجنبی ہو ان سے پردہ کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے موت فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اور جگہ پر برائی کی طرف آدمی بہت کم جاتا ہے، لیکن یہ گھر کا ماحول ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کہیں باہر چلا گیا اور کوئی عورتیں گھر کی باہر چلے گئیں، صرف گھر کے اندر ایک بھابھی اور دیور رہ گئے، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو انسان کے دنیا اور آخرت برباد کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہمارے خیر کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس وجہ سے اسی کو اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے، اللہ کے نبی کا فرمان سمجھتے ہوئے، اللہ کے قرآن کا قانون سمجھتے ہوئے لازمی اس بات پر عمل کرو کہ بھابھی کے ساتھ مذاق مستی ختم۔ کبھی بھی کہیں سے بھی سفر سے آؤ، بھابھی کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے، ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ایسے ہی اگر پردے میں سامنے آ گئی، تھوڑا بہت حال و پوچھ لیا، خیریت شوہر کہاں ہے، بھائی میرا کہاں چلا گیا، اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ملانا بالکل حرام ہے، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ ضرورت، ایک گھر میں رہتے ہیں اس وجہ ضرورت کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں کہ اماں کہاں چلی گئی، اور گھر کا کیا سامان کہاں پڑا ہے، کھانا کہاں پڑا، اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں وہ بات کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہنسی مذاق اور کچہری شچہری نہیں کر سکتے۔ گھر کے اندر اگر دسترخوان لگایا ہے تو بھابھی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کبھی بھی کسی عورت کے پاس نہ جائے، پتہ ہے کہ گھر کے اندر مرد نہیں عورتیں بیٹھی ہیں تو وہاں چلے جاؤ، جائز نہیں ہے۔ جہاں مرد بیٹھا ہوا ہے اور اجنبی کوئی عورت آ جائے، جائز نہیں ہے۔
دکان میں بھی اگر یہ مرد اندر سامان دے رہا ہے تو عورت اندر چلی جائے، جائز نہیں ہے۔ باہر دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کر کے کوئی سامان وغیرہ لے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں موت ہے۔ اب اس سے زیادہ اور سخت لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی سخت لفظ ہے ہی نہیں نا۔ تو اللہ کے نبی نے موت کے ساتھ مشابہت دے کر کے ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ کبھی بھی دیور بھابھی کے پاس یا اور کوئی شوہر کا قریبی رشتہ دار جو گھر میں آنے والا، گھر میں رہنے والا، وہ بھی عورت کے قریب نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ مذاق مستی، ہاتھ ملانا، اس طرح کے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غیرت والے مسائل اور غیرت کی چیزیں سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی والے کاموں سے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماحول کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔